نے فرمایا کہ عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ کیا وہ اپنی بات پر قائم ہیں؟ کیا وہ اپنی اس بات پر سٹینڈ لیں گے کہ کوئی نیا ٹیکس عوام پر نہیں لگایا گیا؟ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، آپ بھی اور سائٹ ہو کیا جائے پلیز، سائٹ ہو عوام جائے، پر اگر کوئی ٹیکس آپ بھی سائٹ ہو نہیں جائے، لگایا جا رہا تو وہ ہمیں لے لے ویڈیو اس کی کنفرمیشن دے؟ ان کو ادھر پیچھے کر لینا، ان کو تو ہمیں ان کی کنفرمیشن دے، جس کا ابھی تک کچھ علم نہیں ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں اور بڑی ہی ہوا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ 383 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میری طرف متوجہ ہوں۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جناب اسپیکر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب اسپیکر میں آپ سے جناب اسپیکر کہ شنید ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ تو بتائیے، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وزیر خزانہ کو یہاں پر آ کر یہ بات کہنی چاہیے تھی، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، وگرنہ یہ بات ایوان کی روایات کے نہ صرف خلاف ہوں گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس ایک فلو ہے جس کی کریکشن بڑی ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، شنید ہے کہ ان ظالمانہ ٹیکسوں میں ایل این جی اور تیل کی امپورٹس پر، خام تیل کی امپورٹس پر 17% سیلز ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ بات درست ہے جناب اسپیکر، تو عوام کی مہنگائی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پسے ہوئے عوام بیچارے مزید پریشان حال ہوں گے اور زندگی ان کے لیے اجیرن ہو جائے گی۔ وہ اپنا خدا نہ کرے جسم بھی برقرار نہ رکھ سکیں جناب اسپیکر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور پھر دودھ، دہی، ڈیری مصنوعات پر 17% جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ ان حالات میں ایک غریب آدمی بڑی مشکل سے روٹی اور دہی کا انتظام کرتا ہے۔ آج اس ٹیکس کے ذریعے اس سے دہی اور روٹی بھی چھینی جا رہی ہے، اور پھر چینی کے اوپر بھی ٹیکس لگا کر اس کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو محنتی آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ محنت کش ہے، وہ چینی کو چائے میں ڈال کر اپنی انرجی پوری کرتا ہے، توانائی پوری کرتا ہے۔ اب اگر چینی مزید مہنگی کر دی جائے گی تو وہ غریب آدمی، وہ گھرانہ کہاں جائے گا؟ میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ایک غریب گھرانے کی تنخواہ ریل ٹرم میں اتنی گر چکی ہے کہ اس کو شام کو یہ فیصلہ کرنا ہے جناب اسپیکر کہ اگلے دن دال روٹی لانی ہے، یا بیمار بچی کے لیے دوائی لانی ہے، یا بیمار جو بسترے مرگ میں ماں ہے اس کو کس طرح کھانا کھلانا ہے، کس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ بنیان اور جرابیں لانی ہے۔ اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف یہ ٹیکسز کی بھرمار، اس نے پاکستان کے عوام، غریب عوام اور لوور مڈل کلاس کو جناب اسپیکر اپنے اس ٹیکسز کی سختی میں کچل دیا ہے۔ اور اس سے بھی اور سیریس معاملہ کہ
شنید ہے کہ IMF کی شرائط کو طے کرانے میں بعض عالمی طاقتوں کا رول ہے، تو پھر اگر یہ بات ہے جناب اسپیکر، تو عمران خان نیازی کو یہاں پر آ کر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ IMF کی کیا شرائط ہیں اور کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر کہ عمران خان نیازی بطور وزیر اعظم کی ایسے جب معاملات آتے ہیں، حساس معاملے، تو سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب غربت اور بے روزگاری کی بات ہوتی ہے تو یہ وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب ویکسین کے ٹیکوں کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب کورونا کے خلاف ایک جدوجہد کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، جب فلسطین کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب عوام کو ٹیکسوں کے اوپر دبانے کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، جب غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کی بات ہوتی ہے، جب 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ وہ لوگ، کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جن کے لیے اللہ کی آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور یہ زمین فرش کا کام دیتی ہے، ان کے پاس ایک کمرہ نہیں ہے، 6 یا 8 بچوں کے کنبوں کو کہاں پر رکھیں؟ جب ان 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے بتائیے، جب دن رات جھوٹ اور جب چینی سکینڈل اور BRT سکینڈل، آٹا سکینڈل، جب ان کی بات ہوتی ہے جناب اسپیکر تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ اس لیے بات کریں تو کس سے کریں؟ اور آج جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ 3 سال، ہم نے جب ان کو 2013 میں پرانا پاکستان ان کے حوالے کیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، میں وہ اختصار کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 5.8% کو ہم لے گئے اپنی ترقی کی، اور ہائیسٹ لیول پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اچیو کیا۔ جناب اسپیکر، اس وقت دہشت گردی چاروں طرف تباہی مچا رکھی تھی۔ آپ جانتے ہیں KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، مہران کی وادیوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دہشت گردی نے تباہی مچائی تھی، اور کس طرح ہر روز مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، ماؤں کی گود اجڑ گئی اس دہشت گردی سے۔ عبادت گاہیں، جناب اسپیکر، اسکول، کالج، کچہری دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھے، اور پھر ان حالات میں کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا؟ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، ماں سوائے پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے پاکستان کو مصیبت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ گلف سٹیٹس ہوں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ اور جناب اسپیکر، میں نواز شریف جب آئے 2013 میں تو انہوں نے الزام تراشی نہیں کی، مگر حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں اسی PTI نے اسلام آباد کے دل میں، پاکستان کے اسلام آباد کے سینٹر میں ڈی چوک میں 6 مہینے پر محیط دھرنے دے کر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا،
اور پھر جناب اسپیکر کس طرح چینی صدر جب پاکستان ستمبر میں آ رہے تھے تو کس طرح ان کے دورے کو جناب اسپیکر ان کو مؤخر کر دیا گیا. اس پی ٹی آئی کے اس دھرنے کی نظر ہو گیا وہ دورہ, اور وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا. اس دورے نے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کرنا تھا. میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس رات جب مجھے پتہ لگا کہ چینی صدر کا دورہ مؤخر ہو رہا ہے تو میں نے چینی سفیر کو خود فون کیا. ان کو ملا اس رات 11 بجے. میں نے کہا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں, کسی طور آپ کوشش کریں کہ یہ دورہ جو ہے یہ ڈیفر نہ ہو, مؤخر نہ ہو. اس نے کہا کہ شہباز شریف میں نے اپنی پوری کوشش کر لی, مگر ہم نے یہ بھی کہا تھا, مجھے یہ میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں, ہمیں یہ پتہ لگا کہ بعض مؤثر آوازوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ 3 دن کے لیے دی چوک خالی کر دیں, چین کے صدر پاکستان آ جائے, معاہدوں پر دستخط ہو جائیں, بجلی کے منصوبوں کے لیے, گوادر کے لیے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے, غربت کو مٹانے کے لیے, یہاں پر علاج معالجہ اور یہاں پر جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گے, ہم یہاں موجود ہیں, ہم نہیں ہٹیں گے. اندازہ کریں آج یہ پاکستان کے بنتے ہیں سکے, جب پاکستان پکار کر ان سے مدد مانگ رہا تھا, جب پاکستان ہاتھ واسطے دے کر ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ دھرنا 3 دن کے لیے آپ ختم کر دیں. جناب اسپیکر, میں کہتا ہوں کہ کوئی سنگ دل بھی اتنی سنگ دلی نہیں دکھا سکتا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بدترین سنگ دلی تھی وہ کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی قسمت کھلنے جا رہی تھی, انہوں نے اس کو بند رکھا. پھر 7 ماہ بعد چین کے صدر دوبارہ پاکستان آئے, شی جن پنگ, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان معاہدوں کی نتیجے میں شگوفے پھوٹے, پھول کھلے, خوشبو آئی, اور ہر طرف ترقی اور خوشحالی کے منصوبے ان کے اوپر دن رات کام ہونے لگا. اور جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہی نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایل این جی کے تیز ترین منصوبے لگا کر گیس کی قلت دور کی گئی, اور اس کا سہرا نواز شریف کی قیادت میں یہاں بیٹھے سابق وزیر اعظم شاہد عباسی کو جاتا ہے, یہاں بیٹھے ہمارے اس وقت کے پلاننگ کمیشن کے انچارج جناب احسن اقبال کو جاتا ہے, جنہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ منصوبے منظور کروائے اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے. جناب اسپیکر, 8000 کلومیٹر کی موٹر ویز بنی, آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, آپ بھی موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں, آپ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور پھر 8000 کلومیٹر سڑکیں بنی, گوادر پورٹ کو سڑکوں کے جال کے ذریعے پورے پاکستان کو جناب اسپیکر ملا دیا گیا, اور عالمی معیار کے بہترین ہسپتال قائم کیے گئے, جن میں پی کے ایل آئی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, جو کہ جان ہاپکنس کا, آپ جانتے ہیں جان ہاپکنس کو, یہ اس کا ریپلیکا ہے جناب اسپیکر, جان ہاپکنس کا ریپلیکا ہے پی کے ایل آئی, اور جس کو انہوں نے پی ٹی آئی نے بدنام اور برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب کووڈ آئے, دیکھیے یہ قدرت کا نظام ہے, یہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. اسی پی کے ایل آئی کو انہوں نے دشنام ترازی کا نشانہ بنایا تھا اور کرپشن کے بے بنیاد بدترین الزامات لگائے تھے, اسی پی کے ایل آئی کو اس پی ٹی آئی نے, دیکھیے کتنی مماثلت ہے, پی کے ایل آئی اور پی ٹی آئی کو انہوں نے برباد کرنے میں کوشش نہ چھوڑی,
اور جب کورونا آیا تو مجبور ہو گئے, ہاتھ پھول گئے, اور اسی PKLI کو کوارنٹین کے لیے اور اس کے لیے کورونا کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے لیے مین سینٹر بنا دیا. وہاں پر جناب اسپیکر بہترین انتظامات تھے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ ہم اس کا کریڈٹ نہیں لیتے, یہ خدمت PMLN کے دور میں عوام کے لیے کی گئی. میں یہاں پر لمبی فہرست ہے, میں اس فہرست کو گنواؤں تو رات پڑ جائے گی, فہرست ختم نہیں ہوگی, لیکن چند میں چیدہ جو منصوبے ہیں اس مد میں وہ گنوانا چاہتا ہوں. چلڈرن کمپلیکس ملتان کس نے بنوایا؟ چلڈرن کمپلیکس فیصلہ آباد کس نے بنوایا؟ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ نواز اور ملتان میں کڈنی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ رجب طیب اردوان ہسپتال, آپ جانتے ہیں کہ جب جنوب میں سیلاب آیا تو ترکی نے تحفے کے طور پر مظفر گڑھ میں 100 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا, رجب طیب اردوان ہسپتال. ہم نے جناب اسپیکر اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا اور 250 بیڈ کا مزید اضافہ کیا, اربوں روپے وہاں پر لگا کر. اور یہ بھی رجب طیب اردوان ہسپتال جو ہم نے بنایا یہ دنیا کا ایک شاہکار ہے. آپ جائیں وہاں پر, بہترین مشینری, بہترین اکوپمنٹ, جو کہ جنوبی پنجاب میں, یہ جنوبی پنجاب کا دن رات نعرہ لگا کر سیاسی طور پر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنون جنوبی پنجاب کی خدمت کی جناب اسپیکر. اور پھر صحت کے میدان میں آپ کا تعلق ہمارے بڑے خوبصورت صوبے KPK سے ہے, اور ہمیں KPK کے اوپر بڑا ہمارا شاندار صوبہ ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ صحت کے حوالے سے کہاں پر اس دور میں بہترین سہولیات مہیا کی گئیں؟ نواز شریف کے دور میں ہسپتالوں میں پنجاب کے جناب اسپیکر مفت ادویات کا نظام ہم نے جاری کیا. غریب, بیوہ, یتیم, بے کس, بے سہارا, اللہ کا نام لینے والے مریضوں کے لیے ایمرجنسی میں مفت ادویات کا انتظام ہم نے کیا, PMLN نے کیا. جناب اسپیکر ہسپتالوں میں فری انتظام, اور پھر جو ٹیسٹ ہوتے تھے ان ہسپتالوں میں سب فری کر دیے. اور یہ اربوں روپے کا پیکج, یہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے, جناب اسپیکر انہوں نے یہ تمام طبی سہولتیں چھین لی ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا. انہوں نے سب چھین لیے, سب سہولتیں غریب کے منہ سے چھیننی. اور جناب اسپیکر نواز شریف کے دور میں, ہمارے زمانے میں کینسر کی بعض اقسام کے لیے فری ادویات کا انتظام ہم نے کیا تھا, جس کے اوپر اربوں روپے خرچ کیے گئے. نوارٹس آپ نے سنا ہوگا, وہ جو سوئس کمپنی ہے, ان سے اشتراک کر کے جناب اسپیکر ہم نے یہ انتظام کیا تھا. انہوں نے کینسر کے مریض کے منہ سے جو وہ دوائی تھی ان کو زندہ رکھنے کے لیے, صحت مند کرنے کے لیے, وہ بھی چھین لی. اور پھر یہ کہتے ہیں, یہ جناب ریاست مدینہ کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بات سوچ سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والے وہ مفت دوائیاں چھین لیں, وہ مفت علاج واپس لے لیں, وہ کینسر کے مریضوں سے جو لائف سیونگ ڈرگز وہ چھین لیں, اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنا جناب اسپیکر یہ ان کو زیب نہیں دیتا. اور پھر ہم نے برن سینٹرز, جدید برن سینٹرز ہم نے بنائے, اور وہ ملتان میں ہے, لاہور میں ہے, ہر جگہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور جناب اسپیکر جنوبی ایشیا کی سب سے شاندار
اور ماڈرن فورینزک لیب جناب اسپیکر ہم نے بنائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور آج یہ فورینزک لیب پورے پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے. پورے پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کے ممالک بھی، اسکاٹ لینڈ سے بھی یہاں پر جناب اسپیکر باقاعدہ آتے ہیں کرمنل کیسز اس فورینزک لیب میں. اور وہ فورینزک لیب آج عدلیہ کے لیے، آج پولیس کے لیے، آج بہت بڑا ان کے لیے ایک سپورٹ ایسٹ ہے جناب اسپیکر. اور اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کروں گا کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب معیاری ہم نے قائم کی، ورنہ جعلی ادویات کی بدولت مریض موت کے منہ میں جاتا تھا. اور یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے. بشمول پرانے زمانے میں پورے پاکستان میں جناب اسپیکر جعلی ادویات بکتی تھی، اور ہمارے دور سے پہلے پنجاب میں بھی بکتی تھی. مگر الحمدللہ ہم نے اللہ کا نام لیا اور جعلی ادویات کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دیا. اور جناب اسپیکر یہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز جو ہم نے بنائی یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. آپ آئیں، میں آپ کو گزارش کروں گا جا کر دیکھیں، اور خدارا جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ان کو یہ مشورہ دیں. یہ وقت گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا، یہ وقت گزر جائے گا تو یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیب لگا کر اس ملک کے لاکھوں مریضوں کی جانیں بچائیں، جس طرح ہم نے نواز شریف کے دور میں کیا. جناب اسپیکر اسی طرح جو دیہی صحت کے مراکز ہیں وہاں پر میں یہ بات کھلے دل سے قبول کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح وہاں پر وہ کام نہیں کر رہے تھے. اس لیے ہم نے ملٹیپل انٹرونشنز کی. نمبر 1 کیا کیا، ان مراکز میں ہم نے موبائل جو سکیننگ مشینیں ہیں وہ لے گئے تاکہ دیہاتوں کی اور قصبوں کی خواتین وہاں پر آ کر اپنے ایکسرے کروائیں اور علاج کروائیں. اس سے راتوں رات یہ دیہی مراکز یہ ایکٹیویٹ ہو گئے. اور دوسرا کام میں نے آپ کو خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل ہسپتال پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جہاں پر ٹیلے ہیں، جہاں پر راستے نہیں ہیں، وہاں پر ہم نے درجنوں موبائل ہسپتال جناب اسپیکر ہم نے وہاں چلائے. اور اس طرح ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں جس کو یہ بڑے فخریہ انداز میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر، شاید آپ بھی کنٹینر میں کھڑے ہوتے تھے، نہیں میں نے آپ کو دیکھا نہیں، وہاں پر کنٹینر میں کھڑے ہو کر کس طرح یہ ہیلتھ کی باتیں کیا کرتے تھے، آج انہوں نے بالکل الٹ اس کے کیا، الٹی گنگا بہائی، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں مریض بغیر دوائی کے موت کی منہ میں چلے گئے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جو کوئی غریب مریض ہے، جناب اسپیکر مجھے دیکھیں، جو غریب مریض ہے وہ دوائی اور علاج کے بغیر اس زمانے میں سسک سسک کر جان دیتا ہے، اور جو امیر جو مریض ہے وہ دوائی اور علاج کے بغیر وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا. جناب اسپیکر اسی طریقے سے ہم نے یہ نواز شریف کی خدمت ہے قوم کو کہ ہیلتھ کارڈ ہم نے انٹروڈیوس کروایا. یہ تو ہر چیز کی اس کے پر جا کے تختی لکھانے میں یہ ماسٹر ہیں، کوئی شک نہیں. جہاں پر منصوبہ چل رہا ہے اس کو بھی تختی لگا دی، نہیں چل رہا اس کو بھی تختی لگا دی. یہ جو ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ ہم نے شروع کیا تھا، اور اگر آج یہ بڑھاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو میں نے واقعات آپ کو گنوائے ہیں کوئی مجھے امید نہیں ہے کاش یہ کر سکیں اور ہم ان کی دل کھول کر تحسین کریں گے، لیکن ایسا نہ 3 سالوں میں ہوا ہے نہ ہوتا نظر آتا ہے. اب میں آپ کی توجہ ایک ایسے منصوبے کی طرف لانا چاہتا ہوں جو آپ کے دل میں بھی وہ گھر کر جائے گی. وہ ہے جناب اسپیکر
पंजाब एंडाउमेंट एजुकेशन एंडाउमेंट फंड। मैं जब बरतानिया में था, गरीबुल वतनी में, तो सोचता था कि बरतानिया के अंदर ये जो सोशल वेलफेयर स्टेट है, जो 55-60 साल से लेबर पार्टी के ज़माने से वहाँ पर चल रही है, ये किस तरीके से इन्होंने तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में फ्री, चाहे कोई लॉर्ड का बेटा है या कोई स्वीपर का बेटा है, चाहे कोई मजदूर का बेटा है या किसी अपना बेवा का यतीम बच्चा है, सबको उनकी लियाकत और हुनर के हवाले से उनको तालीम मिलती है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब हम पाकिस्तान आए, रब ताला ने हमें मौका दिया, नवाज शरीफ की सरबराही में जनाब स्पीकर, हमने अल्लाह ताला के फजल करम से ये पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड बनाया। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि तकरीबन हमारी हुकूमत जब टर्म पूरी हुई तो तकरीबन 20 अरब रुपए के वज़ाइफ गरीब यतीम बच्चों और बच्चियों को, यतीम बच्चों को जो गरीब हैं, किसी का माँ बाप इस दुनिया में नहीं, वो इस दुनिया से कूच कर गए, कोई उनके सरों पर शफकत, दस्ते शफकत रखने वाला नहीं, जनाब स्पीकर, कोई उनको पूछने वाला नहीं। ये पीफ उनका सहारा बन गया, ये पीफ उनकी छतरी बन गई। और 18 से 20 अरब रुपए जब हमारी हुकूमत का वक्त खत्म हुआ, ये वज़ाइफ उन बच्चों और बच्चियों को मिल गए। मैं जानता हूं ऐसे कई घरानों को, खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं, उनको मैं खुद मिला, उन बच्चियों को जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, आज वो पीफ की बदौलत डॉक्टर्स बन गई हैं, इंजीनियर्स बन गए हैं। जनाब स्पीकर, उन्होंने मास्टर्स किया है, उन्होंने बहुत शानदार तरक्की की है और वो कौम के अजीम मेमार बन गए हैं। इनको इन प्रोग्रामों से कोई सरोकार नहीं, एक ही है कि किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाना है। ये शौक पूरा कर लें। 2000 जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो अवाम अपने वोट से इनको दीवार से लगा देंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, और आपको अच्छी तरह इल्म है कि ये जो एजुकेशन एंडाउमेंट फंड है, ये खाली पंजाब के लिए हमने नहीं बनाया था, ये केपीके के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये सिंध के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये बलूचिस्तान के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, ये कश्मीर के बच्चों और बच्चियों के लिए भी, क्योंकि ये सारे इकाइयां मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। पंजाब पाकिस्तान नहीं है। मेहरान की वादी, केपीके के बर्फपोश पहाड़, बलूचिस्तान के संगलाग पहाड़, कश्मीर की हसीन वादियां और गिलगित के बेहतरीन मनाजर, ये मिलकर पंजाब और पाकिस्तान बनाते हैं। तो हमने इन तमाम चीज़ों के जनाब स्पीकर जब इजरा किया तो पूरे पाकिस्तान को इसमें शरीक किया। और आपको पता है, आप जानते हैं जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि इमरान खान नियाजी जब नवाज शरीफ के दौर में हम ये लैपटॉप्स बांट रहे थे, लैपटॉप्स, कितनी तनकीद हुआ करती थी आप जानते हैं। लाखों लैपटॉप्स अपने बांटे, कहते थे कि ये पैसे का ज़िया है, कहते थे कि ये वोट खरीदने की एक भौंडी कोशिश है, कहते थे कि ये पैसा किसी और जगह लगना चाहिए। आज मैं आपसे पूछता हूं कि इस कोविड के दौर में लैपटॉप काम आया कि नहीं आया? इस कोविड के दौर में जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, ऑक्सफोर्ड में, स्टैनफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, पाकिस्तान में जब तालीम और तदरीस का प्रोग्राम खत्म हो गया कोविड की वजह से, तो ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये लैपटॉप्स थी आज जो लाखों हमने मेरिट पर होनहार बच्चों और बच्चियों को जो तकसीम की थी।
جناب اسپیکر آج ان کا وہ عزت کی روزی کمانے کا وہ ایک بہترین ٹول بن گیا ہے. آج لیپ ٹاپ ہی ہے جس نے آج تعلیم اور تدریس کا پروگرام پاکستان میں جاری اور ساری کیا ہے. اور پھر ای لرننگ کا پروگرام کس نے شروع کیا؟ وہ پی ایم ایل این کی حکومت نے شروع کیا. یوتھ کو، ان امپلائڈ یوتھ کو جو قرضے جات ملتے تھے جناب اسپیکر، وہ کس نے دیے؟ وہ الحمدللہ پی ایم ایل این کی حکومت نے دیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جناب اسپیکر خواتین کو کس نے امپاور کیا؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ کس نے خواتین کے انٹرپرینورشپ پروگرام شروع کیے؟ کس نے خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے؟ کس نے خواتین کو کاروبار میں، بینکس میں ان کو ٹرین کیا؟ جناب اسپیکر یہ سب نواز شریف کے دور میں شروع ہوا. جناب اسپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3G اور 4G کا پروگرام 3G اور 4G کا پروگرام یہ ہمارے دور میں شروع ہوا. قبائلی علاقوں سمیت اس کا سب کو فائدہ پہنچا. اور جناب اسپیکر جب دہشت گردی اگر خدا نہ خواستہ ہو تو پھر جناب اسپیکر کون نہیں جانتا کہ پھر معیشت کا باغ دہشت گردی میں وہ نہیں بستا، وہ پھول نہیں پھولتا، وہ خوشبو نہیں دیتا. جناب اسپیکر عدم استحکام ہو تو پھر وہ آندیاں عدم استحکام کی وہ پھر معیشت کو، وہ کاروبار کو وہ پھر پنپنے نہیں دیتی، وہ باغ اجڑ جاتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا چکا کہ کس طرح دہشت گردی نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. اور اے پی ایس پشاور کا اندوناک واقعہ کس کو یاد نہیں؟ کس طرح ہمارے وہاں پر پھول جو ہیں وہ مرجھا گئے، کس طرح تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آیا جناب اسپیکر. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے پوری قومی قیادت کو اپنے سیاسی مخالفین سمیت ایک میز پر اکٹھا کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان اس میٹنگ کے معرض وجود میں آیا جس نے پاکستان میں بالآخر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. جناب اسپیکر اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ کو یاد ہے ضرب العضب اور رد الفساد. جناب اسپیکر ضرب العضب اور رد الفساد جو افواج پاکستان نے مل کر جو آپ پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں پلیز، پیچھے ہٹیں، اس کو پیچھے پلان ہٹائیں، جاری کیا، پیچھے اپنی اپنی سیٹوں پہ جائیں، اپنی اپنی سیٹوں پہ جائیں، اپنی اپنی سیٹوں پہ جائیں، کاٹ کر پھینک دیا. اور اپنی قومی اپنی سیٹوں پہ سلامتی جائیں، کے اس آپ عظیم کا کسی کو کراس نہ ہونے فرض دیں، میں اپنی سیٹوں پہ جائیں. 70,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جناب اسپیکر کس طرح افواج سائڈ پہ ہو جائیں پاکستان پلیز. نے، رینجرز نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، کس طرح ان کے افسروں نے اور سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا. پیچھے جائیں، پیچھے. جناب اسپیکر کس طرح انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس قوم کی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو بچایا اور خود جان دے کر وطن کے لیے پیچھے وہ جائیں، اگلے جہاں پیچھے وہ جائیں چلے اپنی. گئے. قوم ان کی قربانیوں آپ نے کو، اپنی سیٹ صاحب ایک ان کی منٹ، قربانیوں کو آپ نے اپنی اپنی کبھی جگہ میں رہیں. فراموش نہیں کریں گی جناب اسپیکر. اور یہی وہ مرحلہ تھا، اپنے ہاتھ میں یہی وہ رہیں، مرحلہ تھا جناب اسپیکر، یہی وہ مرحلہ تھا اپنے جب ہاتھ میں رہیں. پاکستان کو شدید وہیم اپنے ہاتھ مالی میں رہیں، مشکلات کا اپنے ہاتھ میں سامنا رہیں. تھا.
वसाइल बड़े सारे अपने हाथ में रहे भाई। जनाब स्पीकर, मगर नवाज शरीफ ने किसी चीज की परवाह न की। हर चीज को एक तरफ रखते हुए जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए तमाम वसाइल इस अजीम काम में झोंक दिए और आज इक्का दुक्का वाकयात के अलावा पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत हद तक अमन कायम हो चुका है। और मैं ये कहूँगा जनाब स्पीकर कि आज आलमी ममालिक को भी पाकिस्तान का एहसान मंद होना चाहिए। आज अमन पसंद कौमों को भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि 70,000 कुर्बानियां दोनों साइड अपने पीछे करें इनको पीछे करें, दोनों साइडों को पीछे करें, अमन कायम करने में अपने सार्जेंट एट आर्म्स दोनों साइडों को पीछे करें जनाब स्पीकर, दोनों साइड को पीछे करें, 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 अपनी अपनी जगह पर जाएं। कबायली इलाकों के गयूर मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान के वफादार ना करें इस तरह, अपनी अपनी जगह पे रहें और जरूरी हक देकर पाकिस्तानियों के साथ शामिल कर दिया और 10 साल में उनके लिए 100 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए। लेकिन जनाब स्पीकर, वजीर खजाना जो यहां पर मौजूद नहीं हैं, उन्हीं का बयान है चंद माह कुछ अरसा पहले कि इस दौर में मईशत का अपनी जगह पे फर्क हो गया। जनाब स्पीकर, इमरान नियाजी ने, कौन नहीं जानता कि इमरान नियाजी के इन 3 सालों में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान का तारीखी मालियाती खसारा किया है, जिसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। 10,000 अरब से ज्यादा 13,000 अरब रुपए का हाउस एजेंट 10 मिनट के लिए हाउस एजेंट होता है। 13,000 हाउस एजेंट 10 मिनट के लिए कौमी असम्बली के इजलास को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मनसूख कर दिया है। ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हाउस से खिताब कर रहे थे तो हंगामा आराई देखने में आई। हुकूमती बेंचेस की जानिब से मुसलसल नारेबाजी की जाती रही। वापस आएंगे एक ब्रेक के